بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ والا جو گھر ہوتا ہے وہ ہمارا پڑوسی کہلاتا ہے، اسے پڑوسی بھی کہتے ہیں اور ہمسائے بھی کہتے ہیں۔ آج ہم سبق ہمارے پڑوسی کی دہرائی کر رہے ہیں اور ہم نے اس سبق سے سیکھا کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر انہیں ہماری ضرورت ہو تو ہمیں ان کی ضرورت میں کے وقت ان کے کام آنا چاہیے۔ اگر ہم گھر میں کوئی اچھی چیز پکائیں تو ہمیں وہ بھی ان کے گھر دے کے آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے سبق میں اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھیں جو ہم اس کی سرگرمیوں کے دوران دہرائیں گے۔ اب ہم سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1 ہے کہ سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ سبق کس کے بارے میں ہے؟ ہم نے سیکھا کہ یہ سبق کس کے بارے میں ہے؟ ہمارے پڑوسیوں کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اگر پڑوسی بیمار یا پریشان ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر پڑوسی بیمار یا پریشان ہوں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ان کی ضرورت کے وقت ہمیں ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ ضرورتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کھانے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی چیز کی کمی کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، یعنی کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے جیسے کہ کھانے پینے کے علاوہ کسی کپڑے کی ضرورت ہو یا پانی کی ضرورت ہو۔ اس طرح جیسی بھی ضرورت ہو ہمیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، یعنی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم پڑوسی میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو ہمیں ان کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے۔ آگے خود آزمائی ہے، دی گئی باتوں میں سے جو باتیں آپ کرتے ہیں ان کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے اور جو نہیں کرتے ان پر کراس کا نشان لگائیے، یعنی کہ غلط کا نشان لگائیے۔ اچھا، پڑوسیوں کو سلام کرتے ہیں، ادھر ہم ٹک کا نشان کریں گے، یعنی کہ گڈ کریں گے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر پڑوسی کوئی ضرورت کی چیز مانگنے آئے تو برا مانتے ہیں، نہیں جی نہیں، یہاں کراس کریں گے۔ پڑوسی بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلتے ہیں، ٹک جی ہاں۔ اگر پڑوسی کوئی کام کہے تو کر دیتے ہیں، جی ہاں۔ شرارت میں پڑوسیوں کا دروازہ بجا کر چھپ جاتے ہیں، جی نہیں۔ امی پڑوسیوں کے گھر کوئی چیز بھیجیں تو فوراً دے آتے ہیں، جی ہاں۔ اگر پڑوسی بچوں کی گیند آپ کے گھر آ جائے تو واپس کر دیتے ہیں، جی ہاں۔ اپنے گھر کا کچرا پڑوسیوں کے دروازے کے آگے ڈال دیتے ہیں، جی نہیں۔ اب آپ نے ان غلط اور درست کے جملوں کو خود سے جیسے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ان کے مطابق ان کے سامنے صحیح اور غلط کے نشانات لگانے ہیں۔ سرگرمی نمبر 3 ہے کہ ان الفاظ کی املا یاد کیجیے اور ان کے جملے بنائیے۔ پہلا لفظ ہے بیمار، دوسرا مل جل کر، تیسرا پڑوسی اور چوتھا صحت۔ بیمار، علی بیمار ہے، مل جل کر، ہمیں مل جل کر کھیلنا چاہیے۔ پڑوسی، میں اپنے پڑوسی کے گھر جاتا ہوں۔ صحت، میری امی کی صحت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ نیچے ہیں، خانے میں دیے گئے مناسب حروف سے عبارت کی خالی جگہ پر کیجیے۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ حرف دکھائی دے رہے ہیں، کاف الف کا، کاف بڑی اے کے، کاف چھوٹی اے کی، کاف واو کو، نون بڑی اے نے، پیرے پر، سین بڑی اے سے، میم یہ نون گنا۔ ان الفاظ کو حروف کہتے ہیں۔ حروف کسے کہتے ہیں؟ جیسے اسم، فعل، حرف۔ آپ نے حرف پڑھا ہوگا نا، حرف کسے کہتے ہیں؟ جو اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے استعمال ہو، یعنی کہ اسم اور فعل کو آپس میں ملا دینے سے ہمیں جملے کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر یہ حرف موجود نہ ہوں تو ہمیں لفظ بکھرے نظر آتے ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر یہاں پہ دوسرا جملہ لکھا ہوا ہے، سارا ڈیش پڑھنے اور لکھنے ڈیش شوق ہے۔ ہم یہاں پر کو اور کا استعمال نہیں کریں تو ہمیں اس جملے کی سمجھ نہیں آئے گی، جیسے سارا پڑھنے اور لکھنے شوق ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم حرف کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جملے میں کیا کہا جا رہا ہے، جیسے سارا کو پڑھنے اور لکھنے کا شوق ہے۔ اسی طرح آپ نے ان درج ذیل حروف کو استعمال کرتے ہوئے اس عبارت کو مکمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اپنے کام کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے سبق پڑوسی کی پڑھائی کرنی ہے، اس کے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، اس کی املا یاد کرنی ہے اور درج ذیل سرگرمیوں کو بھی حل کرنا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو سوال نمبر 4 سرگرمی نمبر 4 دی، خانے میں دیے گئے مناسب حروف سے عبارت کی خالی جگہ پر کیجیے۔ سرگرمی نمبر 4 سرگرمی نمبر 3 یعنی الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا، اور سرگرمی نمبر 4 خانے میں دیے گئے مناسب حروف سے عبارت کی خالی جگہ پر کیجیے۔ اور املا،
یہ تینوں سوال آپ نے کاپی پر لکھ کر گروپ میں شیئر کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔